بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج پارہ نمبر 8 کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 8 کے ابتدائی آیات میں سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں، اور خصوصاً اس کی پہلی آیت میں اللہ نے مشرکین کی ہٹ درمی کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من پسند معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں فرمایا: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر ان کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اترتے اور مردے ان سے بات کر لیتے، تب بھی یہ مکہ کے مشرکین کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ان کے بارے میں اللہ جانتے تھے، اس میں ابو جہل ہے، ابی بن خلف ہے، اس طرح کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق بھی اڑاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نا مذاق کر کے ہمیشہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی من پسند معجزات بھی ان کے اوپر ہم آپ کو عطا کرتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، یہ صرف اور صرف آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگلی والی آیات میں یہ تسلی دی ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ فرمایا کہ میرے نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے دشمن بنائے ہیں، اور آپ بھی یہ سمجھے کہ یہ انسانوں میں آپ کے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کو آپ نے اسی طرح سمجھنا جیسے سابقہ نبیوں کو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا۔ لہٰذا آپ تسلی رکھیں، کامیابی صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ جس طرح کے سابقہ نبیوں کی امت میں جو ان کے دشمن تھے وہ ناکام ہوئے، اسی طرح آپ کے دشمن بھی کمپلیٹلی ناکام ہوں گے۔ آپ جو نا تسلی رکھیں، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اور آپ سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو لوگوں نے ستایا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی رکھی ہے، لیکن آخر میں کامیابی اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہی عطا فرمائی۔ اسی لیے اے نبی جی، آپ تسلی رکھیں، کامیابی آپ ہی کے لیے ہیں۔ اس سے اگلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلمان کی مثال اور ایمان اور کفر کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے، یعنی ایک مومن ہے وہ اللہ کے ہاں ایک زندہ شخص ہے، اور ایک کافر جو ہے وہ ضمیر کا بھی، دل کا بھی، وجود کا ایک مردہ لاش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نور ہے، ایمان روشنی ہے، جس کی وجہ سے جو نا بے ایماندار آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور کفر جو ہے نا یہ تاریکی ہے اور اندھیرا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو نا محشر میں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں سے یہ سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھایا ہے: یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کے مجرموں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تم کو میری آیات سنا کر ڈراتے نہیں تھے؟ تو یاد رکھے، اس دن یہ مجرم اپنے اس کیے ہوئے جرائم کا اعتراف کریں گے کہ اللہ جی، یہ رسول آئے تھے، یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم دنیا کی محبت میں نفس و شیطان کے پیچھے پڑ کے اس سے جو نا ان سے منہ موڑا، اور آج اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے مشرکانہ عقائد کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ مشرکین مکہ اپنی کھیتیوں میں، باغات میں، جانوروں میں بتوں کے نام پر جو نا
حصہ رکھتے تھے اور کچھ حصے اللہ کے لیے نکالتے تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اسی میں سے مسکینوں کو، غریبوں کو حصہ دیا کرتے تھے، اور جو بتوں کے لیے حصہ رکھتے تھے اپنے باغات کے فصل میووں میں یا اپنے کھیتیوں میں یا اپنے مویشیوں میں، تو جو بتوں کے نام پر ان کی چیزیں ہوتی تھی وہ ان بت خانوں کے جو مجاور ہوتے تھے، وہاں کے جو انتظام کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ ان مشرکین کے ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور اللہ کے حصے کو یہ اپنی مرضی کے کاموں پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور ہم ہی ان کو پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا حق اس میں سب سے زیادہ ہے، ہمارا حق اس میں شامل ہے، لہٰذا تمہارے اس غلط طریقے کی وجہ سے مجاورین جو تمہارے بت خانوں میں بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کر کھا جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے مزارات میں ہوتا ہے کہ مسلمان مزارات کو چندہ دیتے ہیں۔ زندوں کو چندوں کی ضرورت ہے، ہم اپنے پیسے قبروں پر لٹا دیتے ہیں، مزارات پر ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے اس مزارات کو چندہ دینے سے حکومت کی پوری وزارت کے لوگ عیاشیاں کرتے ہیں۔ ایک مزار پر سال میں کروڑوں روپے جو آتا ہے، محکمہ اوقاف کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے سیکٹری، ان کے لوگ آپ کے اور میرے ان پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں، اور ان سے ان کو مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی مردے کے مزار پر 1000 روپے پھینک دیا تو مردے کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ البتہ اس کے اوپر جو مجاور بیٹھے ہیں یا محکمہ اوقاف کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو یہاں ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ مردوں کے اوپر پیسہ پھینکنے کی بجائے اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے ایصال کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مال کو ضائع کرنے سے اللہ نے بچانے کا کہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ ضروری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا رسم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے اس سے انسانوں کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے صنف نازک پر سب سے زیادہ احسان کیا ہے۔ اس زمانے کا عورت اگر 8 مارچ کو خواتین مارچ کے نام پر شور مچاتی ہے، اگر یہ 1400 سال پہلے جا کے اپنی حالت زار کو دیکھتی، ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی لوگ اور معاشرے کی طرف سے ہو جاتا تھا، اس کو اگر یہ یاد کرتے تو ان کو معلوم ہوتا محسن کائنات سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حقوق دیا ہے۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ اعتراض کرنا۔ اصل اس معاشرے میں جہاں عورت کو لوگ انتہائی منحوس سمجھتے تھے، اس کے وجود کو قتل کرتے، زندہ ہی اس کو درگور کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور بیگمات کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ نے نیک صالح عورت کو بنایا ہے۔ تو میرے اور آپ کے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خواتین پر احسان کیا ہے۔ مشرکین مکہ کہ ان کی ایک اور رسم تھا، وہ بکریوں میں، بیل میں، اونٹ میں، گائے میں اپنے بتوں کے نام الاٹ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان چیزوں کو خالق ہوں، یہ چیز میرے نام پر ہوں تو بہتر ہے، ان کو ذبح کرتے وقت بھی میرا نام لیا کرو، اور ان کا صدقہ خیرات بھی میرے نام پر کیا کرو، اپنے بتوں کے نام پر نہ کرو۔ آگے میرے اور آپ کے رب نے چند انتہائی ضروری احکامات سورہ انعام کی ان آخری آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں فرمایا کہ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، میرے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب مسلمان قرآن مجید کو وقت دیں گے نا تو آپ کے میرے ایمان کے اندر جو شرک ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا ایمان پاک صاف ہو جائے گا، ہمارا ایمان صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ہم اپنے ایمان کو اس صورت میں بچا سکتے ہیں جب قرآن میں اللہ توحید کو بیان کرتے ہیں، ان کو سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، اور اللہ جو شرک کی تردید کر کے مثالیں دیتے ہیں ان کو سمجھنے سے ہمارا ایمان پاک ہو جائے گا۔ اللہ کا پہلا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ میری
ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھو یہ ماں باپ آپ کی جنت ہیں، انہی کی وجہ سے جنت ملے گی، انہی کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا۔ اسی لیے جو ہے بھائی اس سورہ انعام کی ان آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے دوبارہ حکم دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منع فرمایا کہ لوگوں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں رزق کی تنگی کو بنیاد بنا کر اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ آج کل جو نا بھائی خاندانی منصوبہ بندی والے اس کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے مسلمانوں کی جو نا بھائی اولاد کی پیدائش کو روک دیا جائے۔ جتنے پیسے ہم وزارت بہبود کے اوپر لگاتے ہیں، اگر اتنے پیسوں میں نئے شہر آباد کریں، نئی چیزیں کے ساتھ جو نا بھائی آنے والے بچوں کے لیے انتظام کریں، وہ زیادہ آسان بھی ہو جائے گا، رحمت والا بھی ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان اب بھی بچوں کی پیدائش کو اس لیے روکتا ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں سے جو نا زندگی کے اسباب ان کے لیے مہیا، تو اس نقطہ نظر سے بچوں کی پیدائش کو روکنا جائز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے بچوں کو بھی جو نا اللہ نے رزق دینا ہے، ہمیں بھی رزق دینا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بچوں کو رزق کی تنگی کو بنیاد بنا کر قتل نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی سے بچنا ضروری ہے۔ مسلمان معاشرے کے لیے پاکیزگی اور صفائی انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور ہمیشہ بے حیائی کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے، اور میرے اور آپ کے رب نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یتیموں کے مال کھانے سے بچنا، یتیموں کے مال کو کھانے سے بچنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، ظلم اور زیادتی کو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، اور خصوصی طور پر فرمایا کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، چاہے عہد آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، جہاں بھی ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کریں اس کو مکمل طور پر پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحیم و کریم ہونے کا انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ذکر فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، میرے بندو اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 گنا کر کے عطا کر دوں گا، 10 نیکیاں عطا کر دوں گا، اور اگر تم ایک برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ صرف ایک ہی ہوگا۔ یعنی نیکی کا ارادہ کریں گے تو اللہ خوش ہو کر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب انسان اس نیکی کو انجام دیتا ہے تو کم اخلاص والے کو 10 گنا اور زیادہ اخلاص والے کو اللہ 700 گنا کر کے اس کی نیکی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے رب کا انسانوں کے ساتھ، خصوصاً نبی علیہ السلام کی اس پیاری امت کے ساتھ محبت، اور اس پیاری امت کے ساتھ جو نا نبی علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ اللہ کا وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر ہماری نیکیوں کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بے شک نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایسا ہی ہے، ہم اپنے کسی چیز کے ملکیت نہیں رکھتے۔ میں بول رہا ہوں، یہ بول بھی اللہ کی اجازت سے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنا بھی اللہ کی جو نا حکم کے پابند ہے، میں سن رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کی رب کی جو نا بھائی حکم موجود ہے۔ اگر اللہ اپنے حکم کو یہاں سے نکال دے تو پھر انسان نہ ایک دوسرے کو سن سکیں گے، نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے۔ میرے اور آپ کے رب نے ساری چیزوں کی ملکیت اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے۔ اس کا ذکر کر کے یہ سورۃ الانعام مکمل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو نا اس صورت میں توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، مشرکانہ عقائد کی جو نا تردید کرتے ہیں، ان کے رسومات کی تردید کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایمان پر ڈٹے رہ کر اچھے عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اللہ کے اوامر اور نواہی کا پورا ایک نظام اس کے اندر موجود ہے۔ اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف، اعراف کہتے ہیں فاصل کو اور دیوار کو کہتے ہیں،
اور جو نا یہ اصحاب اعراف جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک خاص لوگ ہوں گے، ان کو جو نا نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہ جہنم میں بھیجتے ہیں نہ جنت میں بھیجتے ہیں، یہ درمیان میں کھڑے رہتے ہیں، چند سالوں کے لیے ہوتی ہے جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو ادھر رکھتے ہیں۔ ان کا اس صورت میں ذکر ہے، اس وجہ سے صورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اس صورت میں بھی اللہ نے توحید کو اور آخرت کو اور جو نا بے رسالت کو مختلف عنوان سے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو نا اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا ہے میرے نبی، یہ آپ کے سینے کے اندر کشادگی پیدا کرے گی، اور مسلمانوں کے لیے یہ قرآن مجید پورا کا پورا نصیحت ہے۔ مسلمان قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ بھئی انسانوں کے لیے میں نے ترازو قائم کرنا ہے، اور ترازو میں چیزیں تولی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو یہ جتنے بھی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے اعمال، ایمان ہے، ان کو تولنے کے لیے اللہ نے ترازو قائم کیا ہے۔ کیسے تولیں گے؟ اس زمانے کے بہت سارے ایجادات نے اس کو بہت آسان کیا ہے۔ ہم جو نا اپنے ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کا وزن تو ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بخار جسم کا نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کو تولتے ہیں، بلڈ پریشر جسم کا نظر نہیں آتا ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح شوگر ہے ہمارے خون کے اندر سے جو نا ہم اس کو جانچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بظاہر انہونی ہیں، وہ ہونی ہو گئی ہیں۔ تو ہماری نمازوں کا، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیوں کا بھی اللہ کے ہاں وزن ہوگا، اور یہ وزن اگر اخلاص زیادہ ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے اللہ اس کو کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ نے واقع آدم اور ابلیس کے واقعے کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 3 صفات تو تھی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن شیطان کے اندر ایک چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ شیطان عاشق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو نا بھائی اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ عشق و محبت کا ہے، اس رشتے کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ شیطان اس سے فارغ تھا، اس وجہ سے جو نا وہ سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے ہاں رحمت سے دور ہو گیا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے لیے اصول یہ بیان کیا ہے، لباس آپ کے ساتھ خوبصورت بھی لگے اور آپ کے ستر کو بھی خوبصورت طریقے سے چھپائے۔ اور جس لباس میں یہ 2 مقاصد نہیں ہیں وہ شریعت کا لباس نہیں کہلاتا ہے۔ لباس آپ کے ستر کو بھی چھپائے اور آپ کے جسم کو خوبصورت بھی لگے، یہ اس کے لیے شرائط ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب نے فرمایا اہل تقوی کا لباس، نیک لوگوں کا لباس، پیغمبروں کا لباس ہر حال میں دوسرے لباس سے اچھا ہے۔ لہٰذا یہ تقوی کا لباس ہمارے اندر کی کیفیت ہے، اور اہل تقوی کا لباس باہر کا لباس دونوں ہوں تو کیا ہی بات ہے، مسلمان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ مشرکین کے ننگا طواف کرنے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی بے ادبی گستاخی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد جاؤ خوبصورت کپڑے پہن کر جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں جانے کے لیے اچھے کپڑوں کی یہاں اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ آگے جو نا اصحاب جنت کا ذکر ہے، اصحاب جہنم کا ذکر ہے، اور خصوصاً اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اور سب سے آخر میں جا کر 8ویں پارے کے آخر میں جا کر اللہ نے 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، اس کے واقعہ، ہود علیہ السلام اور اس کے واقعے کو، اور صالح علیہ السلام اور اس کی قوم کے واقعے کو، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان 5 نبیوں کی امتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور جو نا توحید کی دلائل کے طور پر میرے اور آپ کے رب نے فرمایا زمین و آسمان کو میں نے 6 دن میں بنایا، کوئی ہے زمین آسمان جیسے خوبصورت نظام کو بنانے والا میرے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تھوڑا بہت قرآن کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کو نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت اور بصیرت عطا فرمائے، اور خصوصاً اس رمضان میں جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے، آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔
آمین یا رب العالمین.